محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی، آپ کو معلوم ہے کہ ہم آپ کے لیے بہترین ویڈیوز روزانہ اپلوڈ کر رہے ہیں ہمارے چینل پر۔ اسی لیے آپ سے میری مؤدبانہ گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور صدقہ جاریہ سمجھ کے ویڈیو کو شیئر ضرور کیا کریں۔ ہمارا چینل اسلامک سورس 3154 AK ایک اسلامک چینل ہے اور لوگوں کو، امت کو اس کا بہت زیادہ فائدہ پہنچنے والا ہے۔ اس لیے آپ سے میری ریکویسٹ ہے کہ اس چینل کو سپورٹ ضرور کریں۔ ہمارے چینل پر ہر روز اسلامک ویڈیوز آتی ہے اور آج بھی ایک بہت قیمتی اور بہترین ویڈیوز آپ حضرات کے سامنے میں رکھ رہا ہوں۔ ایک اچھا واقعہ، عبرتناک واقعہ جو آپ کو سبق سکھائے گا، مجھے بھی سبق سکھائے گا، اور اگر آپ شیئر کریں گے تو آپ کی وجہ سے، شیئر کرنے کی وجہ سے نہ جانے کس کی زندگی کے اندر بدلاؤ آ سکتا ہے۔ چلیے میں وہ واقعہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ ایک بادشاہ، رحم دل بادشاہ، ایک یتیم کو اپنے محل کے اندر پناہ دیتا ہے، اور پناہ یہاں تک دیتا ہے کہ اپنے دسترخوان پر بٹھا کر کے اس کو کھانا کھلاتا ہے، اور سب سے پہلے اس بچے کو کھانا کھلاتا ہے، پھر بعد میں خود کھانا کھاتا ہے، اور یہی سلسلہ کئی عرصوں تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اس کے بعد ایک دن بادشاہ کی خدمت میں لذیذ پھل پیش کیے گئے۔ ان میں سے سب سے پہلے وہی حسب معمول بادشاہ نے ایک پھل کاٹا اور اس بچے کو سامنے دے دیا اور کہا بیٹا اس کو کھائیے۔ تو اس بچے نے وہ پھل کھایا۔ کھانے کے بعد اس بچے سے پوچھا کہ بیٹا پھل کا ذائقہ کیسا ہے؟ تو اس بچے نے کہا بادشاہ سلامت، پھل کا ذائقہ بہت میٹھا ہے، بہت لذیذ ہے، بہت اچھا ذائقے دار ہے۔ تو بادشاہ نے پھر اپنے لیے ایک پھل کاٹا، اور کاٹنے کے بعد جو ہی ایک پھل کا ٹکڑا منہ میں رکھا تو بہت تھو تھو کر کے ایک دم سے اس کو تھوک دیتا ہے، اور کیا کہتا ہے توبہ توبہ، اتنا کڑوا پھل۔ اس کے بعد بچے کو مخاطب کر کے پوچھتا ہے بیٹا آپ نے اتنا کڑوا پھل کھایا اور آپ کہتے ہو کہ یہ پھل اتنا لذیذ ہے، بہت ذائقے دار ہے، بہت میٹھا ہے، آپ نے یہ پھل اتنا کڑوا تھا اور آپ نے کھا لیا؟ تو اس بچے نے ایک تاریخی جواب دیا، کہا کہ حضور آپ کی خدمت میں، آپ کے سائے تلے اتنے دن سے میں پرورش پا رہا ہوں، اور آپ کا احسانات مجھ پہ اتنے ہیں کہ آپ کوئی بھی چیز پہلے خود نہیں کھاتے، مجھے کھلاتے ہیں، بعد میں آپ نے وہ چیز کھائی۔ اگر اتنے عرصے کے بعد پہلی بار میرے پاس ایک کڑوا پھل آ گیا، میں ایک کڑوے پھل کی وجہ سے آپ کے احسانات پر پانی نہیں ڈال سکتا تھا، اس لیے میں نے آپ کے احسانات کو دیکھتے ہوئے وہ کڑوا پھل کھایا، اور میں اس کی ناشکری نہیں کرنا چاہتا تھا، تو میں نے وہ کڑوا پھل بھی کھا لیا اور اللہ کا شکر ادا کیا اور آپ کا احسان مند ہوں۔ تو میرے عزیزوں، ہم محاسبہ کریں۔ اس بچے نے ایک بادشاہ کا اتنا مان رکھا، ہم محاسبہ کریں، اپنی زندگیوں کو دیکھیں۔ اللہ کی نعمتوں کا صبح سے لے کر کے شام تک اور رات سے لے کے صبح تک نعمتوں کا استعمال کرتے ہیں، اور کتنی نعمتیں ہم کھاتے ہیں، روزانہ استعمال کرتے ہیں۔ اگر کبھی زندگی میں کوئی نقصان ہو جائے، کوئی اونچ نیچ ہو جائے، تو ہم شکوے گلے لے کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اللہ کیا یہ میرے ساتھ ہونا تھا؟ اللہ کیا یہ میری زندگی کے ساتھ ہونا تھا؟ اللہ کیا یہ اتنا بڑا نقصان میری تقدیر میں؟ اللہ کیا تجھے میں ہی نظر آتا تھا؟ استغفر اللہ۔ میرے عزیزوں، ہم ایسے شکوے گلے کرتے ہیں یہاں تک کہ ہماری زبان سے کفریہ کلمات نکل جاتے ہیں، جس کی وجہ سے انسان دائرۂ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس لیے کبھی بھی شکوہ گلہ نہ کریں۔ اگر اللہ کی تم لاکھوں ہزاروں کروڑوں نعمتوں کا استعمال کرتے ہو تو ایک امتحان، اور اگر ایک چھوٹی موٹی آپ کی زندگی میں اونچ نیچ ہو جائے، چھوٹی موٹا اگر آپ کے اوپر کوئی مصیبت آ جائے تو اس کو امتحان سمجھ کے برداشت کر لینا اور اس پر صبر کرنا۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ نے صبر کرنے والوں کے ساتھ کا وعدہ کیا ہے، اور آپ کو اس کا بہترین بدلہ ملنے والا ہے۔ عزیزوں، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لوگوں تک اس کو شیئر ضرور کریے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔